لوٹاؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ یہ دور ہے افراتفری کا اور وقت ہے نفسا نفسی کا کچھ ہوش نہیں انسانوں کو خطرہ ہے سب کی جانوں کو ایک خوف سا دل پہ چھایا ہے ہر چہرہ ہی مرجھایا ہے توبہ کر لو نہ گھبراؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ کیوں دنیا میں اندھیرا ہے کیوں ظلم نے سب کو گھیرا ہے کیوں دنیا میں اندھیرا ہے کیوں ظلم نے سب کو گھیرا ہے آواز یہ دل سے آتی ہے اور راز ہمیں بتلاتی ہے اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا قرآن سے رشتہ توڑ دیا ہم نبی کی سنت بھول گئے فرمان الہی بھول گئے پھر دین کی جانب لوٹاؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ رمضان کے مبارک موقع پر اللہ نے ہم سے فرمایا رمضان کے مبارک موقع پر اللہ نے ہم سے فرمایا بس مانگتے جاؤ اس رب سے خالی نہیں جس نے لوٹایا یہ وقت کبھی نہ آئے گا نہ کوئی ہمیں بتلائے گا یہ بات ہر ایک کو بتلاؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ اللہ کے بندو لوٹاؤ ہاں موت سے پہلے لوٹاؤ واہ 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 ایاز بھائی ماشاءاللہ 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 عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کو یہی بتایا چلوں ایاز خان صاحب ہمارے ملک کے مشہور ہیرو مشہور اداکار اور کامیڈی میں تو لاسانی اور ماشاءاللہ سے آپ اس لائن کی طرف بھی آ گئے اور کس قدر خوبصورت آپ نے حمد پڑھی ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے لوٹ آنے کی اور آپ کو اور خوبصورت پڑھنے کی بہت بہت خوشی ہوئی ایاز بھائی تشریف رکھیے ہمارے ساتھ تشریف رکھیے میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی
پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ ان جالیوں کی شان کیا ایک نظر ہم پر بھی ہو. میرے ساتھ پڑھیں مزہ آئے گا. میرے نبی پیارے نبی. کیا بات ہے آپ لوگوں کی. ہاں ایک دفعہ پھر. میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی. باتیں صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا. اللہ کے نبی سے ملنے کو دل تڑپ رہا ہے. باتیں صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا. میں تو مریض عشق ہوں دے گی شفا ان کی عطا. اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم یاز بھائی, کیسے مزاج ہے؟ ہیرو کبھی غرور نہیں ہے. دیکھ رہا ہے مجھے. ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب میں دھتے ہیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. آپ سب کو السلام علیکم. آپ سب کو السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ کل بڑا اچھا لگا. کل فہد کے پروگرام پہ گیا میں, جیتو پاکستان پہ, اور مجھے مطلب دوستوں نے ساتھیوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ اس کا پروگرام بہت اچھا کر رہا ہے. ویری 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 پاپولر تاریخی پروگرام, پاکستان کی میڈیا کی تاریخ کا مقبول بہت اچھا. اور کچھ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. ہم نے دل دل پاکستان وہاں گایا, دیکھا میں نے. جی میں دیکھ رہا تھا اپنے کمرے میں. اور میں نے فہد کو دل سے بہت دعائیں دی, بڑی اس نے میری عزت کی اور بہت ہی اچھا لگا. اور واقعی میں نے اس کا پروگرام بہت انجوائے کیا. I really wish him best of luck. And it's a fact کہ فہد مصطفیٰ ہمارے تو دوست ہیں, بھائی بھی ہیں, ہمارے ذاتی تعلق بھی ہے, لیکن وہ واقعی اس وقت ہر پاکستانی کے مطلب دل کی آواز ہے. آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہی آپ دیکھیں, وہ کوئی بیچارہ کوئی کینسر پیشنٹ ہو یا کوئی ڈونر ہو 50 لاکھ کا, وہ سب جو ہے وہ فہد مصطفیٰ. اور یہ وسیم, یہ جو ایک چیز ہوتی ہے شہرت, پھر ایک چیز ہوتی ہے عزت. مشہور تو شیطان بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن عزت من جانب اللہ آتی ہے. صحیح ہے. اور میں نے دیکھا ادھر, میں بڑا خوش ہوا. ماشاءاللہ آپ کی بھی بہت کرتے ہیں لوگ عزت, آپ کا بھی ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے ساری دنیا کے اندر. اور اللہ رب العزت ایسے ہی رکھے کہ میڈیا سے ایسے لوگ نکلیں جو واقعی لوگوں کے لیے ہیروز ثابت ہو سکیں, آئیڈیل ثابت ہو انشاءاللہ. سکیں. اللہ تعالیٰ اس ٹیم ورک کو ہمارے سلامت رکھے. آمین. جنہیں جمشید صاحب, فہد صاحب, اقرار اور جتنے بھی ہے, تو صرف آن سکرین میں نے کچھ لوگوں کے نام لے لیے, باقی یہ جتنی بھی پوری ٹیم ہے, ظاہر ان میں سے ہر بندہ اگر اپنے حساب سے کام نہ کرے تو نشریات. اور میں سب سے حیران ایک اور بات پر بھی تھا کہ یہ جتنا سٹاف بیٹھا ہوا ہے یہ سارا کا سارا وہاں پہنچا ہوا تھا. اور مجھے بعد میں خیال ہے یہ کتنا کام کرتے ہیں بیچارے. اور ریلی ہم تو ایسے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان لوگ یہ آتے بھی ہم سے کافی پہلے ہیں اور جاتے بھی ہم سے بہت. میں تو کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم تو آن اسکرین آ کر ہم جتنا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو ہمیں اس کا کریڈٹ بھی مل جاتا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے وہ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں, تو ان کا تو اس انداز کی ریکگنیشن بھی نہیں ہوتی عوام میں. لیکن تو میں سمجھتا ہوں اگر آج پروگرام کے آغاز میں ہماری جو آف کیمرہ ٹیم, ان کے لیے اگر بھرپور تالیاں بجاتے ہیں اگر ایک دفعہ. سوال آج کے دن کا
تو آج بھائی اب مجھے وہ کھانا وانا پہنچا دینا آپ جو پیسوں ویسوں کی بات ہوئی تھی ساری وہ کر لینا. یہ ٹیم سے میری ارینجمنٹ ہوئی تھی کہ آج میں آپ کی تعریف کر دوں گا. ہاں اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ یہ جو یہاں پر جو وہ کھانا پکاتی ہے فرح وہ بھی نہ کھا جائیں سارا. تو فرح کہتی ہے آپ کی بیک آف اسکرین ٹیم جو ہے یہ سب کھا جاتی ہے. جناب کل ہم نے سوال کیا تھا انجیل کس نبی پر نازل ہوئی. یہ آسان ترین سوال تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بہت سارے لوگوں نے اس کا بالکل صحیح جواب دیا. قرآن اندازی کے ذریعے رضوانہ صاحبہ ہیں کراچی سے جو کہ المیرا کی بائک کی حقدار قرار پائی ہیں. رضوانہ صاحبہ کو بہت ساری تالیوں کی صورت میں مبارکباد دے دیجئے. اور آج کا سوال ہے حج میں طواف کے دوران کس پتھر کو بوسہ دیا جاتا ہے؟ حج میں دوران طواف کس پتھر کو بوسہ دیا جاتا ہے؟ شمولیت کا طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر. یہ سوال تھا ٹی وی آڈینس کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے سوال جواب کا ایک الگ سے سیگمنٹ انشاءاللہ اور قرآن اندازی کے ذریعے بھی بہت سارے انعامات. ایک وقفے کے بعد ہوگا سیگمنٹ مدحت رسول اور ہوگا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشہور زمانہ واقعہ ملکہ مصر نے مصر کی خواتین کو اپنے وزراء کی بیگمات کو بلایا. حسن یوسف زیر بحث تھا, ہاتھوں میں چھریاں دیں, پھل دیے اور حضرت یوسف کو گزارا گیا. اور سب جانتے ہیں کہ خواتین نے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں, احساس ہی نہیں ہوا. حضرت یوسف کے حسن کا وہ عالم تھا. تو میں سوچتا ہوں کہ جسے دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اسے کہتے ہیں یوسف, اور جو زمین پر کھڑے رہ کر اپنی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دے اسے کہتے ہیں فخر یوسف. تو ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل جس در پہ انبیاء نظر آئے قطار میں, اور دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں. کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں, کس کو تابع سخن تیرے دربار میں. حسن یوسف سا بک جائے بازار میں اور نفس نبی کا خریدار تو. جناب واہ واہ واہ. سب کا اتارا ہے سب کا اتارا ہے سب ان کا اتارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں اور جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی
ہوگی، ہم ان کے ہیں، ہم ان کے ہیں، گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہے قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر، منگتوں کا گزارا ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، پر کے چوری میری میرے سرکار نے ارے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر، منگتوں کا گزارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے، میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی ہے، آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، منگتے ہیں کرم ان کا سدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ، میرے سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ گدا مانگ رہے ہیں، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی ہے، آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، صدقے میں پنجتن کے یہ محفل نبی، جیسے سجی ہوئی ہے ہمیشہ سجی رہے، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں ہمیں دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، اذانیں بھی سنا دے، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی ہے، آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔
سبحان اللہ 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 اج سکھ میں تیرا دیو دیری دلڑی اداس گنیری رولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندر بدے شاسانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف کی مستانی مغمور اکھی ان مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماج ملگا کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھی کتے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ صورت نور میں جانا کا تے جانے جہانا کا سچیا کھاتے رب دی میں شانہ کا جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آج ممکنہ طور پر شان رمضان کی شان افطار کی آج یہ سیکنڈ لاسٹ نشریات ہو رہی ہے. ممکنہ طور پر ہم سحری کی آج بالکل آخری نشریات کریں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے یہ جو مہمان مستقل طور پہ ہماری اس نشریات کا حصہ بنتے رہے، یعنی کہ نیکی کے مہمان، وہ بھی بس اب آخری ہمارے اب کچھ دوست ہمارے ساتھ، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایاز بھائی، اس پورے مہینے مختلف قسم کے مختلف امراض میں مبتلا لوگ آئے ہمارے پاس، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تعاون سے بڑا کرم ہوا، اور بس بہت سارے لوگ ایک اچھی بہتر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے.
تو ابھی آخری 1-2 دن ہیں. آج ہم 28واں روزہ افطار کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جنید بھائی ہمارے ساتھ یہ جو پیاری سی بچی ہے اس کا نام ہے انابیہ. اچھا جی. انابیہ بڑی ہو کر تو مطلب میرا خیال ہے ڈاکٹر بنیں گی یا کیا بنیں گی, لیکن ابھی سے ذرا اپنے سٹائل سے ابھی سے ڈاکٹر لگ رہی ہیں, بڑا سٹائلش طریقے سے. اور ذرا تو ابھی انابیہ جو ہے وہ کچھ ناراض سی لگ رہی ہے, بات کرنے کے موڈ میں نہیں زیادہ, لیکن ماشاءاللہ اپنی آنکھوں سے بات کر رہی ہیں انابیہ. یہ انابیہ کی والدہ ہیں, یہ ان کی نانی ہے, یہ بھائی ہے انابیہ کا. اور کیا اس کو مسئلہ ہے یہ میں ان کی والدہ سے ہی پوچھتا ہوں, یہ بتائیں گے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں. ان کا 1.5 سال سے ہاسپٹل کے چکر لگا رہی ہوں, کافی رپورٹیں آتی رہیں. ڈاکٹر نے یہ کہا کہ پوری باڈی کو کیلشیم سپلائی کرنے کے بجائے کڈنی میں ان کے سٹونز بن رہے ہیں گے, کچھ کھائیں یا نہیں کھائیں وہ کیلشیم گردوں میں کنورٹ ہو رہا ہے ان کا. اور وہ گردوں کے ٹیسٹ کروایا الٹرا ساؤنڈ تو وہ کھچا کھچ اس میں گھسی نہیں کڈنی کے اندر. ان کا کہا ہے انڈیا میں 1.5 کروڑ کا ٹرانسپلانٹ ہے جگر اور کڈنی دونوں کا, تو میں 1.5 کروڑ تو افورڈ نہیں کر سکتی. ان کے کبھی پیر میں درد ہوتا ہے, کڈنی میں درد ہوتا ہے, یہ کچھ کھاتی بھی نہیں ہے. بہت ویک ہوتی جا رہی ہے. اسکول بھی ہفتے میں 3 دن سے زیادہ نہیں جاتی. کہتی مما مجھ سے چلا نہیں جاتا. وسیم بھائی میں بہت پریشان ہوئی ہے 15-16 مہینے. ہر روز جیوں, ہر روز مری ہوں میری بیٹی کو دیکھ کے. جنید انکل سے ملنا, کہہ رہی تھی نا جنید انکل سے ملنا. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. اس نے مجھے کہا کہ مجھے جنید انکل سے ملنا ہے. ہاتھ ملانا جنید انکل سے. اچھا جی. ہاں جنید انکل تو پہلے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, آپ کے ملنے سے سر سیدھا کرو اپنا. واہ, بیٹھے ہمارے پاس بیٹھے. بیٹھو نا. اچھا یہاں بیٹھے. امی کے پاس تو آپ بیٹھتی رہتی ہے نا, آج بھائی کے پاس بیٹھے. کچھ کوشش کی آپ نے, کیونکہ ہمیں بھی اندازہ ہے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے, اور بس ہم وہی بات میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمارا بہت مان رکھا ہے, بہت بڑی بڑی رقم اکٹھی کرنے میں ہماری مدد کی ہے. پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ یہ 1.5 کروڑ سن کے اگر کوئی بھی صاحب ہیں جن کی نیت تھی کہ 10,000 دے دوں گا, میں 20,000 دے دوں گا, تو وہ بھی اپنے اس نیک ارادے کو چھوڑ نہ دیں. اگر بہت سارے لوگ یہ 10-10, 20-20 ہزار والی اماؤنٹ بھی دیں گے, ظاہر ہے مجھے اندازہ یہ سیگمنٹ تو بہت چھوٹا ہے, لیکن ہمارے اکاؤنٹ نمبر ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو دیں گے اور اس پر مستقل ہمارے لوگ رابطے میں بھی رہیں گے. تو چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ کر کے بھی ایک اچھا اماؤنٹ بن سکتا ہے. اور اماؤنٹ اگر ہمیں ابتدائی طور پہ اتنا بھی اماؤنٹ مل جائے کہ ہم اس سے ایک علاج شروع کروا دیں, تو پھر آہستہ آہستہ ہم اور بھی کچھ اللہ کے بندوں سے رابطہ کر کے ہاتھ پیر جوڑ کے کسی کے آگے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کریں گے. آپ نے کچھ رقم اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے یا ابھی نہیں؟ کچھ ایسا نہیں ہوا. جسے بھی کہا مایوسی ہوئی, کچھ ایسا حل نہیں نکلا. پھر میں خواجہ غریب نواز گئی, حاجی صاحب نے بہت عزت دی, انہوں نے میری تکلیف سمجھی. ڈاکٹر شبنم نے بات سنتے ہی میری بیٹی کی رپورٹ دیکھی, ان سے آنسو رہے نہیں گئے. وہ بہت اتنا پریشان ہو گئی. ان کی وجہ سے, آپ لوگوں کی وجہ سے میں یہاں بیٹھی ہوں. اللہ اور آپ ہی لوگ میرا سہارا ہے. میری امی نے میری بڑی ہیلپ کی, انہوں نے بھی بہت کوشش کی. میرے ساتھ میری امی, بہن, بھائی سب میرے ساتھ چلے, پر سسرال نے میرا ساتھ نہیں دیا. نندو ساس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا میری بیٹی کے بارے میں. میں نے بتانے کی وسیم بھائی کوشش کی, لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا. یہ ان کا خون ہے, ددیال نے بھی نہیں پوچھا انہیں. ابھی نند میری رمضان میں آئی, میں نے انہیں پوری ساری بات بتائی. اتنا 1.5 کروڑ کا مسئلہ ہے, آپ مدد نہیں کر سکتی, 2 محبت کے بول تسلی کے مجھے دے دیتی. مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ انہوں نے پوچھا نہیں. ان کی تو خون تھی. یہ نانی امی میری جب چلتی ہیں ڈاکٹر کے پاس, یہ ڈائبٹیز پیشنٹ ہے, جب چلتی ہیں ان کے پیروں پہ اتنی سوائلنگ ہو جاتی ہے, اتنی اذیت میں میرے ساتھ چلتی ہیں کہ میری بیٹی کی اولاد ہے گی, وہ بہت تکلیف میں رہتی ہے میری ماں. آپ کے شوہر کا ہے؟ وہ گھر پہ جاب کا مسئلہ تھا, وہ نہیں آ سکے. اچھا, نہیں, یہ لوگ حیدرآباد سے آئے ہیں. اچھا, آپ لوگ حیدرآباد میں رہتے تو ہیں. آپ کے شوہر اس معاملے میں کتنے آپ کے مددگار ہیں؟
وہ تو میرا سپورٹ کرتے ہیں لیکن میں ماں ہوں نا میں بہت حساس ہوں جنید بھائی. وہ مجھ سے کافی باتیں چھپا لیتے ہیں. اب میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ پہلے دن سے یہی مسئلہ ہے کہ انڈیا ہی جانا ہے. میں نے 16-17 مہینے بعد جب مجھے پتا چلا تو میری ہر ممکن کوشش تھی کہ میں جس طرح بھی جاؤں گی میں کروں گی. جی یہ آپ کی نانی ہے یا ان کی بچہ نابیہ کی نانی ہے؟ آپ کی والدہ ہیں. السلام علیکم. مائک میں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہو اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے کہ عمر کے اس حصے میں نیند نہیں آتی کسی کی پریشانی میں. جی یہ ان کو بھی نہیں آتی. یہ بھی تکلیف پیر میں ہوتا ہے, یہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. الٹے سائڈ کی کڈنی میں پین بہت ہے. یورین پاس کرتی ہیں تو باریک ریت آتی ہے تو اتنا تڑپ جاتی ہیں. اب ہم تو بے بس ہے, کچھ بھی نہیں, دعا کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی. 1.5 کروڑ روپے ہمیں درکار ہیں اور ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ ایک بڑی رقم ہے, لیکن میں وہی گزارش دہراؤں گا اگر آپ لوگ کچھ اتنا بھی سپورٹ کر دیں گے کہ ایک ذرا سی کوئی بہتر صورتحال ہو جائے تھوڑی سی, جو پھر ہم آگے کوشش کریں گے. جو 10,000 دے رہے ہیں, جو 20,000 دے رہے ہیں, وہ مطلب وہ چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ اس وہی بہت بڑے سہارے کی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان کے جاتے جاتے لمحات ہیں, کسی کی ابھی زکوٰۃ رہ گئی ہے. اچھا اور پھر یہ ہے کہ آپ کو بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وسیم, انہوں نے نا پوری زکوٰۃ کچھ سنبھال کے رکھی ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو نا رمضان کے بعد دیں گے. تو اگر آپ ابھی کمٹ بھی کر دیں کہ بھئی ہم میں انشاءاللہ 20,000 دوں گا, 25,000 دوں گا, آنے والے وقتوں میں دے دیں, تو وہ بھی مہین کے لیے, بہن کے لیے بہت بڑا ایک سہارا بن جائے گا. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. تو میں نانی سے ذرا بات کرتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم میں کیا بات کروں. اس کو یہ پیدائشی چیک کہہ رہی ہیں 1-1.5 سال سے بہت یہ آپ لوگ چکر لگا رہے ہیں, لیکن یہ مرض اس کو شروع سے ہے یا کیا ہے؟ مائک پہ بتائیے. ڈاکٹر نے کہا کہ شروع سے پیدائشی. اب 1.5 سال سے ہمیں پتہ چلا, اس سے تکلیف ہوتی تھی. اچھا. ہم اسپتال لے جاتے, پھر دوا دیتے, کم ہو جاتی. پھر ایک دفعہ ایک اسپتال لے گئے تو رات کے ٹائم انہوں نے کہا کہ اسے الٹرا ساؤنڈ کرواؤ. پھر ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو ہمیں پتہ چلا, تو ہم سیدھے دوسرے دن کراچی پہنچ گئے. پھر وہاں پہ پتہ چلا اس کا پیدائشی ہے. آپ کے شوہر انتقال ہو گئے میرے شوہر. اچھا, ابھی کوئی ٹائم ڈیوریشن وغیرہ کو بتایا ڈاکٹر نے کہ اس کو اتنے عرصے میں یہ ٹریٹمنٹ ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں بتایا. اچھا صحیح. اور باقی جو ایک تو یہ بڑا علاج ہے 1.5 کروڑ کا, لیکن یہ روز مرہ کا علاج وغیرہ, یہ دوائیں بس وہ کراچی آنا جانا SIUT میرا ہوتا ہے. کبھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن بلاتے ہیں, پھر صبح 5:30 بجے ہم, کیونکہ بسیں نہیں ہوتی, پھر رینٹا کار کر کے ہمیں جلدی ٹائم لینا ہوتا ہے. صبح لائن میں لگتے ہم لوگ, 8 بجے نمبر ملتا ہے, گھر ہم 12-1 بجے پہنچتے ہیں. کیونکہ ہر دفعہ ان کو جب بھی ڈاکٹر کے پاس آنا ہے تو حیدرآباد سے کراچی آنا ہے. جب بھی ڈاکٹر کے پاس آنا ہے تو حیدرآباد سے کراچی آنا. اور یہ جو ٹوکن کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ لوگ جی لائن میں لگنا پڑتا ہے. لائن میں لگنا پڑتا جی ہے؟ صبح 5:30 بجے لائن لگتی ہے. پھر ہمارے چاچا ہیں, کبھی وہ لے لیتے ہیں, وہ بھی ضعیف ہیں گے, نہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں پریشان نہیں کیا جائے. میں لے لوں تو میں اکثر آ کے لے لیتی ہوں, 8 بجے 9 بجے پہنچتی ہوں. تو پھر وسیم بھائی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ یہ بتائیے, آپ جو یہاں پہ دکھاتی ہیں, ہوتا یہ ہے کہ جو بلڈ گروپ ہوتا ہے نا اس کے لیے تو وہ ہوتا ہے بلڈ میچ کر جاتا ہے, لیکن یہ جو ٹیشو میچنگ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی, وہ تو واقعی بہت بڑا. آپ کو کس کو یہاں کس کو دکھا رہی ہیں جہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے یہ ٹریٹمنٹ, تاکہ اس کا پہلا مرحلہ بھی اگر شروع ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ مطلب ایک یہ موقع ہے ہمیں سب کو SIUT میں دکھا رہے ہیں. SIUT میں, ہاں. تو بالکل یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ابھی آپ دونوں نے کہی ہے کہ ہم نیکیوں کو جیسے ہم دوسری اور چیزوں کے لیے بچا کے رکھتے ہیں, اس لیے نیکیوں کی بھی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا ایک ماحول بنا دیا ہے اور ہم یہ رمضان کے ہمارے پاس چند لمحے ہیں,
تو واقعی اس وقت سوچنا نہیں چاہیے اور فوراً ابتدا کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. اللہ میاں ہم سب کے بچے ہوتے ہیں لیکن ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, پروردگار تم نے ہمارے بچوں کو بہت ٹھیک رکھا, اچھا رکھا. اور یہ جو بچی ہے اتنی پیاری, اتنی معصوم سی, آپ اس کے چہرے کو دیکھیں کہ چہرے سے کہیں سے پتہ نہیں چل رہا کہ اس بچی کو کوئی بیماری ہے, کہ آدمی دل اندر سے پسج جاتا ہے جن کے بھی بچے ہیں. اور یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ تو غلط ہے نا کہ 27 رمضان پہ رمضان کا اختتام نہیں ہو جاتا. ہاں یہ رمضان میں کی بڑا آخری شبوں میں بھی کوئی بھی نیکی کرنے کا اتنا ہی اجر اور ہوتا ہے. وسیم وہ ابھی 29ویں آنی ہے جو آج رات ہوگی, آج رات ہوگی, یہ وہ بھی تو تاخیرات ہو سکتی ہے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ ابھی اتنی جلدی سے, میں تو سمجھتا ہوں بات ٹھیک نہیں. میں تو سمجھتا ہوں ابھی لوگ الحمدللہ دے سکتے ہیں اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, بڑا مان دیا ہے. کوئی ایک صاحب ہوں جو شروعات کریں اور اس بچی کا نظام شروع ہو انشاءاللہ انشاءاللہ. چلو میں شروع کر رہا ہوں, میری طرف سے شروع کریں تاکہ ابتدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ بس یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے 20 دے رہا ہوں. بہت ساری تالیاں یاد ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ یہ دیں, یہ آپ اللہ آپ کو خوش رکھے. میں کہتا ہوں جنید بھائی آپ سوچیں کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کسی نیک کام کے لیے چنتا ہے. سچ, بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں. واہ 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 واہ. تو یہ ایاز بھائی نے اس کا آغاز کیا 20,000 سے. ہم اس کو ایک راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں. میں اپنے طور پہ 30s میں کنٹریبیوٹ کر دیتا ہوں, تو 50,000 سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس پہ کیا بات آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے صحیح. چلیں, اور مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس بھی کالز آ رہی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. ہم ہر کال نہیں اسٹوڈیو میں تھرو کرتے تاکہ ہم بات کر سکیں. تو یہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے 50,000 سے, اور آگے کچھ اماؤنٹس اور بھی پلیج ہوئی ہیں, لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. تو بس ہم اسی امید کے ساتھ بریک لے رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے اگر ہم قریب ہی پہنچ پائیں آج شام تک, نہیں تو آج رات تک یا کل تک, تو ہم ایک ایسا اماؤنٹ بھی اگر پہنچ جائیں تو پھر ہم باقی کچھ اماؤنٹ کہیں اور سے بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ کر لیں گے. تو انشاءاللہ اچھی خبر دیں گے آپ کو, اور اگلی دفعہ پھر انابیہ سے بات بھی کریں گے. آج ذرا یہ کچھ ناراض سی لگ رہی ہیں. جاتے جاتے تو مجھ سے کوئی بات کر لو یار. السلام علیکم, سلام کو جواب دے دو یار. اچھا نہیں, ٹھیک ہے چل. تو ہم انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اپنے بچوں کے سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پھر بتا رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سلسلے کو 50 سے ہم نے شروع کیا ہے, اس سے کافی آگے جا چکا ہے, کچھ کمٹمنٹس ہو گئی ہیں, اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.